اللہ کو اپنے کس بندے کی نماز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی انسان اس بات کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ کس انسان کی نماز اللہ نے قبول کی ہے اور کس انسان کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن قرآن میں اللہ نے اس بات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ کس طرح کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورہ المومنون کی پہلی 2 آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں خشوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے عاجز ہو جانا، جھک جانا، اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کامیابی ہے، اور اللہ کے یہاں کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جسے اللہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اب نماز میں عاجزی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب نماز میں نیت کرنے کے بعد جب تکبیر کہتے ہیں تو پھر اپنے سر کو نیچے کیوں جھکا لیتے ہیں؟ اب اپنے سر کو احتراماً جھکا لیتے ہیں اور آپ تب اس انسان جیسے ہو جاتے ہیں جو کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہو۔ اس وقت پھر آپ یہ سوچ کر اکڑتے نہیں کہ میں اتنے اچھے اعمال کیے میں نے یا میں بہت بہترین مسلمان ہوں، بلکہ اس وقت آپ نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اتنے نادم کہ آپ اپنے رب سے آنکھیں بھی نہیں ملا پاتے۔ آپ تب اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ سر کو بھی اوپر نہیں اٹھا پاتے، پھر بس آپ عاجزی کے ساتھ ایسے انسان بن کر کھڑے ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہے، بہت شرمندہ ہے، بہت بے بس ہے، اسے خشوع کرنا کہتے ہیں۔ پھر آپ نماز شروع کرتے ہیں اور بہت آہستگی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی آواز اتنی مدھم ہوتی ہے کہ آپ اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں سن سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں، لیکن اس ہستی کے رعب اور خوف سے آپ کی آواز ہی نہ باہر نکل سکے۔ ایسے ہی جب آپ نماز میں کھڑے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی عاجز بننا ہے، یہ سوچ کر دعا نہیں مانگنی کہ میں بڑا نیک ہوں، بلکہ یہ سوچ کر دعا مانگنی ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں اور بڑے گناہوں کے بعد اللہ کے در پر توبہ کے لیے آیا ہوں، ہدایت کے لیے آیا ہوں، اسے خشوع کرنا کہتے ہیں۔ ایسے ہی پھر جب آپ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ رکوع اور سجدہ دونوں اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں کام کرتے ہوئے آپ ایسے جھک جاتے ہیں جیسے آپ سے بڑا کمزور انسان اس پوری دنیا میں نہیں، اور اللہ سے بڑی طاقتور ذات اس پوری کائنات میں نہیں۔ آپ خود سوچیں کتنی انا ہوتی ہم انسانوں میں، ہم تو کسی کے بھی سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہمیں تو سینہ تان کر چلنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن نماز میں یہ سینہ، یہ طاقت، یہ انا سب ڈھہ جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بس ہمارے سامنے بادشاہ ہوتا ہے اور پھر ہم فقیروں کی طرح اس کے سامنے گر جاتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اسے اپنے بندے کی یہی ادا سب سے زیادہ محبوب لگتی ہے، اسے خشوع کہتے ہیں۔ نہ ہم نماز میں دائیں طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی بائیں طرف، ہمارا مرکز صرف اللہ ہوتا ہے، اور تب ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تب ہم دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہیں، تب بس تڑپتا ہوا دل ہوتا ہے جو اللہ کی محبت سے پھٹ رہا ہوتا ہے، اور کپکپاتی ہوئی روح ہوتی ہے جو یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ میرے سامنے میرا رب کھڑا ہے۔ آپ نے نماز کس طرح پڑھی، کیسے پڑھی، کیوں پڑھی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ آپ نے نماز کس کے لیے پڑھی، سب سے بڑی اور اہم ایک یہی بات ہے، آپ نے نماز کیا سوچ کر پڑھی اور کس نیت سے پڑھی، یہی آپ کی نماز کو قبولیت کے مقام تک یا پھر رد ہو جانے کے مقام تک پہنچاتی ہے،
اور اسی کا دھیان دل میں رکھ کر نماز پڑھنے کو خشوع کرنا کہتے ہیں۔ خشوع نیت کا کھیل ہے۔ آپ جتنی بھی نئی نئی صورتیں یاد کر لیں، آپ نماز پڑھنے کے جتنے بھی نئے اور پر اثر انداز سیکھ لیں، لیکن اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو آپ کی نماز میں کبھی بھی خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دل جب تک عاجز نہیں ہے، آپ کو تب تک آپ کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ نماز صرف گناہ اور ثواب کی عبادت نہیں ہے، نماز تو آپ کے پاس اللہ سے ملنے کا ایک موقع ہے۔ ہماری نمازیں ہمیں اس وقت سکون نہیں دیتی جب ہم نماز میں عاجز نہیں ہوتے، جب ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے سامنے ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا دل اس جگہ کا اور اس حالت کا جس میں ہم نماز پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں کیسے ادب کرے گا۔ نماز میں دل تب ہی لگے گا جب دل اس سے لگا ہوگا جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم اپنے کسی پسندیدہ انسان سے ملتے ہیں تو کیا ہم اس کے سامنے ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھا ہو اور ہم سے بات کر رہا ہو اور ہم اسے دیکھنے اور سننے کے بجائے ادھر ادھر کے لوگوں کو یا چیزوں کو دیکھ رہے ہوں یا پھر ادھر ادھر کے خیالات سوچ رہے ہوں، خاص طور پر تب جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ملاقات صرف 10 منٹ تک کی ہے، تو پھر اللہ ہے اور اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اور یہ اس کی شان ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکا لیا جائے، ناک رگڑی جائے، ہاتھ پھیلائے جائیں، جھولیاں پھیلائی جائیں، کیونکہ مانگنا ہمیں ہے، اس سے ہے، کام ہمیں اس سے ہے اور اسے ہم سے نہیں۔ یہ تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بھی سمجھتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کر سکیں، تو ہمیں بھی پھر اس موقع کو گنوانا نہیں ہے، کیونکہ یہ موقع اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، جیسے اللہ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔